السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے آج کی چند اہم خبریں جو الیکشن کے تعلق سے ہیں سماعت فرمائیں۔ ہریانہ میں کانگریس کی واپسی، جموں و کشمیر میں معلق اسمبلی، دونوں ریاستوں میں 8 اکتوبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی۔ نئی دہلی، ہریانہ میں 90 اسمبلی سیٹوں کے لیے آج ووٹنگ ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پوری ریاست میں شام 5 بجے تک 61% ووٹنگ ہوئی۔ سب سے زیادہ ووٹنگ یمنا نگر میں 67.93%، اس کے بعد پلول میں 67.69% اور فتح آباد میں 67.05% ووٹنگ ہوئی۔ سب سے کم 49.97% ووٹنگ گروگرام میں ہوئی۔ انتخابی نتائج کا اعلان 8 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس الیکشن میں ہریانہ میں کل 2 کروڑ 'ووٹرز ہیں، جن میں 1 کروڑ 7,000 مرد اور 95 لاکھ خواتین ووٹرز ہیں۔ اس بار انتخابات میں کل 1031 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں 930 مرد اور 101 خواتین ہیں، جبکہ 462 آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آزاد امیدواروں میں 421 مرد اور 41 خواتین امیدوار ہیں۔ ہریانہ میں پہلی بار 5 بڑی سیاسی جماعتیں کانگریس، بی جے پی، جن نائک جنتا پارٹی، انڈین نیشنل لوک دل اور عام آدمی پارٹی انتخابی میدان میں ہیں۔ ہریانہ میں ووٹنگ ختم ہوتے ہی ایگزٹ پول کے نتائج بھی جاری ہو گئے۔ ہریانہ اور جموں اور کشمیر میں 90 اسمبلی سیٹیں ہیں۔ جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات 3 مرحلوں میں ہوئے تھے، جبکہ ہریانہ کی تمام 90 سیٹوں کے لیے ہفتے کو ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہو گئے۔ دونوں ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی۔ ایگزٹ پول کے نتائج کے مطابق ہریانہ میں بی جے پی اقتدار سے باہر ہو سکتی ہے، جبکہ کانگریس اپنے بل بوتے پر اقتدار میں واپس آ سکتی ہے۔ جموں و کشمیر میں ایگزٹ پول میں رجحان کچھ اس طرح بتایا گیا ہے کہ کانگریس اور نیشنل کانگریس کے اتحاد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ یہ اتحاد اکثریت حاصل کرنے سے دور ہی رہے گا۔ ہریانہ میں کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو 10 سال کے بعد اس کی واپسی ہوگی۔ اسی طرح جموں و کشمیر میں 10 سال کے بعد کوئی حکومت بنے گی۔ دونوں ریاستوں میں ووٹنگ کے دوران رائے دہندگان نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ووٹنگ کا تناسب 60% سے زیادہ رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے اچھے دن اب باقی نہیں رہے۔ لوگ بی جے پی سے دور ہو رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں کی مدد کرنا ٹھیک سمجھتے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ تو طے ہے کہ بی جے پی میں اب وہ طاقت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اچھا، تو اب آئی اخبار زرین سنیں۔ کوئی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور
رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ رب کتنا عظیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔ عیاری ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے، اگر اس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جائیں گے، اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ سچائی میں اگر خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں گو امتحان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔